اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی انہوں نے اس وقت اختلاف کیا اور تفرقے برپا کیے جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ انہوں نے ایسا ناواقفیت کی بنیاد پر مجبوراً نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، یہاں خطاب بظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس بات کو تو قطعاً کوئی امکان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک ہوتا، لہٰذا اصل میں روئے سخن اہل مکہ کی طرف ہے۔ بعض اوقات جس سے بات کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے اسے اس قدر نفرت ہو جاتی ہے کہ اسے براہ راست مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ ایسی صورت میں کسی دوسرے شخص سے بات کی جاتی ہے تاکہ اصل مخاطب بالواسطہ طور پر اسے سن لے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے مشرکین مکہ، اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یہ اسی انداز تخاطب کا تسلسل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چاہے ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس علیہ السلام کے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کی قوم انکار پر اڑی رہی۔ جب آخری حجت کے بعد ان لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام حمیت دینی کے جوش میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے جاتے انہیں یہ خبر دے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا، جبکہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ایسے مواقع پر رسول علیہ السلام اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ نبی کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس وقت تک ہجرت نہیں فرمائی تھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کی اجازت نہیں مل گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار پیدا ہوئے تو پوری بستی کے لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مال مویشی کو لے کر باہر نکل آئے اور اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کی۔ اللہ کے قانون کے مطابق تو عذاب کے آثار ظاہر ہو جانے کے بعد نہ ایمان فائدہ مند ہوتا ہے اور نہ توبہ قبول کی جاتی ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کے وقت سے پہلے ہجرت کر جانے کی وجہ سے اس قوم کے معاملے میں نرمی اختیار کی گئی اور ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ یوں انسانی تاریخ میں ایک استثناء قائم ہوا کہ اس قوم کے لیے قانون خداوندی میں رعایت دی گئی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین،
جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں فوائد دنیاوی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ اصل میں یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت دعوت و تبلیغ کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اس زمن میں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی مسلط کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں پر آنے والے عذاب استحصال والے دنوں کو قرآن حکیم میں ایام اللہ قرار دیا گیا ہے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کہہ دیجئے کہ پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو، اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔